الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذاتی ببرکت کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. دین اسلام یہ دین فطرت ہے، جہاں یہ دوسرے بہت سے معاملات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، وہاں انسان کی فطرت میں جو کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، یا جو اخلاقی کمی پائی جاتی ہے، اس کو بھی یہ دین دور کرتا ہے. اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری، ایک بہت بڑا نقص جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ ہے غصے کا ہونا، غصہ آ جانا. تو یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے نرمی بھی رکھی ہے، سختی بھی رکھی ہے، لیکن اللہ نے جو اسے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، عقل دی ہے، وہ اس کی کمزوریوں پر حاوی ہے، اسے کنٹرول کرتی ہے، اور عقل کی رہنمائی دین اسلام کرتا ہے. تو اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری غصے کا ہونا. نبی علیہ السلام نے اس معاملے میں بھی ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کے اوصاف، متقین کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین وہ لوگ ہیں جو آسانی میں، تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو موجودہ حالات میں جب ہر شخص پریشان ہے اور ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو فطرتی طور پر انسان کے اندر غصہ زیادہ آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم گھریلو معاملات میں دیتے ہیں بہت ہی ناچاکیاں بڑھ چکی ہیں. رشتہ داری کے معاملات میں، محلے داری کے معاملات میں
رہنے سہنے کے حوالے سے، معاشرتی طور پر غصہ ہر شخص اپنی ان پریشانیوں کی وجہ سے غصہ نہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتا ہے اور نہ اپنے غصے کو دبا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ذرا کوئی بندہ گاڑی کھڑی کر لے، پیچھے آنے والے ہارن پہ ہارن بجانا شروع کرتے ہیں، آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں میں بہن بھائیوں میں ذرا ذرا سی بات پہ درم برم ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے، برداشت ختم ہو چکی ہے۔ تو آج کے خطبے میں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اسی مسئلے کا حل بیان کیا جائے گا کہ اپنے اندر کیسے نرمی پیدا کی جائے، کیسے اپنے غصے پر قابو پایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی طبیعت شناس تھے، آنے والے کے ملنے والے کی طبیعت کو بڑی جلدی بھانپ لیتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، ایک بندہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے پیارے حبیب مجھے نصیحت فرمائیے۔ اور بعض دیگر روایت میں وَأَوْصِنِي وَأَقْلِلْنِي، نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہوا کرو، غصے میں نہ آیا کرو۔ فردد مرارا، صحابی بیان کرتا ہے اس آدمی نے پھر بات یہی کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہوا کرو، غصے میں نہ آؤ۔ پھر اس نے بار بار یہی کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی کہ غصے نہ ہوا کرو۔ غصے سے منع کیا کہ بات بات پہ غصے ہو جانا، غصے میں آ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا ادخل فیہم الرفق، جب اللہ تعالیٰ، مسند احمد کی روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ جب جس گھرانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کریں، جس گھرانے کا اللہ بھلا کرنا چاہیں، اللہ ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے، ان گھر والوں میں اللہ نرمی پیدا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، جس چیز کے اندر نرمی پائی جائے گی وہ چیز خوبصورت ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی۔ وما نزی من شیء الا شانہ، اور جس بندے میں سے، جس مرد عورت میں سے نرمی کو نکال دیا گیا، نرمی اس میں نہیں پائی جاتی، بات بات پہ غصے ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ عادت، یہ خصلت، یہ کمزوری اس کو برا کر دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نہ خود غصے ہوتے تھے اور نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو بھی سختی سے اس بات سے منع فرمایا کرتے تھے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک فضیلت بیان فرمائی کہ جو بندہ غصہ چھوڑ دیتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ، اور ایک روایت میں وہو قادر علی ان ینفذہ، جس شخص نے طاقت تھی، قدرت تھی، بدلہ لینا چاہتا تھا، اس کے پاس چاہتا ہے اور اس کے پاس طاقت بھی ہے بدلہ لینے کی، لیکن پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر غصہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے غصے کو دبا لیتا ہے، غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، جب کل کائنات اکٹھی ہوگی قیامت کے دن، سب لوگ، محلے دار، رشتہ دار، شہر والے، ملک والے، پوری دنیا، اول آخر، سب اگلے پچھلے سب لوگوں کے سامنے اللہ اسے آواز دیں گے، او فلاں بن فلان ادھر آ جاؤ۔ اللہ اسے اپنے پاس بلائیں گے، حتی یخیرہ من الحور العین ما یشاء، اللہ فرمائیں گے یہ میری موٹی آنکھوں والی حوریں ہیں، ان میں سے جسے چاہو، جس کا چاہو تم انتخاب کر سکتے ہو۔ اللہ اسے موٹی آنکھوں والی خوبصورت جنت کی حور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص طاقت ہو، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے غصے پر قابو پا لے، اپنے غصے کو دبا لے،
اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ آج ہم غصے پر کنٹرول ہی نہیں کرتے، برداشت ختم ہو چکی ہے، نہ کسی کی بات برداشت ہوتی ہے، نہ کسی کی کوئی قول و فعل یا اس کا عمل برداشت ہوتا ہے، ہر کوئی غصے سے بھرا پڑا ہے۔ تو بھائیو، ہمیں یہ عادت ختم کرنا ہوگی، یہ اخلاقیات کے منافی حرکت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت ہی یہی فرمائی کہ غصے نہیں ہونا۔ اور ایک روایت میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت میں نچلے درجے میں، جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، چاہے وہ حق پر تھا، حق کسی کا تھا، اپنی بات میں یہ سچا ہے، دوسرا جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی جھگڑا ختم کرتا ہے، جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر تھا لیکن اپنے غصے پر قابو پا لیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ اسے جنت میں نچلے حصے میں گھر دیا جائے گا۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور فرمایا کہ میں ہر اس شخص کو جنت کے درمیانے درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، چاہے مزاح کیوں نہ ہو، ہنسی مزاح میں بھی حق بات کہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فرمایا کہ اسے جنت کے درمیانے درجے میں گھر کی ضمانت ہے۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت میں سب سے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت، لمن حسن خلقہ، اس آدمی کے لیے اس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو جو اخلاق اچھے ہونے میں جنت میں سب سے اعلیٰ درجے میں اسے ایک گھر کی ضمانت ہے، اور اخلاق اچھے ہونے میں ایک یہ بھی بات شامل ہے کہ انسان بات بات پہ غصہ نہ ہو، غصے ہونا غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملوں میں سے ایک معاملے کو اپنانے کے اختیار دیے، تبھی یہ دو کام ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں، الا اختار ایسرہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی اور نرمی والا معاملہ اپناتے تھے، جو آسان ہوتا، تاکہ جب آپ آسان کو اپنائیں گے تو آپ کی امت کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ یہ دو کاموں میں سے ایک کام آپ کر سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان کام کو اپنایا۔ پھر فرماتی ہیں، وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِشَيْءٍ قَطْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، الا ان تنتہک حرمت اللہ، ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا جہاں اللہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہوتا، جہاں اللہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، شریعت کے کسی کام کی حکم عدولی ہو رہی ہے، شریعت کے منافی کام کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول وہاں حق بجانب حق کو واضح کرنے کے لیے انتہائی غصے ہوتے تھے، اپنے غصے کا اظہار کرتے تھے۔ فَيَنْتَقِمُ بِهَا لِلَّهِ، تو اس چیز کے اندر بھی صرف اللہ کی ذات کی خاطر آپ انتقام لیتے تھے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے ہمیں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ کبھی باطل کے اندر، نہ حق کے اندر غصہ نہیں دکھانا، غصہ وہاں دکھانا ہے جہاں حق ہے، حق کو واضح کرنے میں، جہاں اللہ کی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں وہاں نرمی جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں چلو کوئی بات نہیں، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے،
میرے گھر میں سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، میرے گھر میں شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، ایسی